عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، ماہانہ درس قرآن جامعہ مسجد بانیہ فتح پور میں منعقد ہے۔ اللہ کریم ہمارے دل بیٹھنے کو بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بات آج درس قرآن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ الف لام میم پہلا پارہ اس کی آیت کریمہ 129 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج دیجیے انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ سکھائے کتاب کو پختہ طریقے سے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو خوب پاکیزہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ مختصر آیت کریمہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو مزدوری میں خلیل نے اپنے جلیل سے ایک دعا مانگی، ایک چیز مانگی۔ اللہ سے کہا، یا رب میں مزدوری میں آپ سے آپ کا گھر آپ کے لیے میں نے تعمیر کیا ہے بیت اللہ کا، میں مزدوری میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبے کے امام حضرت محمد رسول اللہ کو تو دعا مانگنے والا خلیل اللہ، اور جس سے مانگ رہے وہ ہمارا رب اللہ، اور اس دعا کا تذکرہ کتاب اللہ میں موجود ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، اور دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تمام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ اور اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار حرم خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا میلاد شریف ہوا، اس دنیا میں آئے، پیدائش ہوئی۔ اور میں مختصر کرنے چلا ہوں اس آیت کریمہ میں پیغام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس دھرتی پہ کائنات کی ہر چیز کو سجایا، ہمیں پیدا کیا، اتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کے پیچھے کی مقصد ہے، اگر سونے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ سجتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کو سجایا گیا۔ اب جب ہم اسٹیج سجاتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، تو ہم مہمان خصوصی کا انتظار کرتے ہیں کہ مہمان آئے گا اور ہمارے سامنے تقریر کرے گا۔ جب درس قرآن ہوتا ہے، مجلس محفل ہوا کرتی ہے، ہم گھروں سے چل کے آتے ہیں تو کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہاں پہ جا رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں جانے کا مقصد تو درس قرآن سننا ہے، بانیہ والی مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو ہم ہر کسی کو کہتے ہیں میں بغیر مقصد کے نہیں چلا، میں درس قرآن کے لیے جا رہا ہوں۔
تو ہمارے کاموں کے پیچھے بھی مقصد ہوا کرتا ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ثواب کمانے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں، قرآن سننے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے میلاد کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا میں جو قرآن مجید سورہ بقرہ پہلے پارے کی 129 نمبر آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا پہلا مقصد یہ ہے رسول اللہ کو بھیج دیا، پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیات، تلاوت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اللہ کی آیات کو تلاوت کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد واضح ہوا، اور دوسرا مقصد اللہ نے قرآن میں مقصد میلاد کو ذکر فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم دے گا، کتاب اللہ کی تعلیم دے گا۔ اصلی تعلیم کس نے دی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ کتاب کس پہ نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کتنے سال میں نازل ہوئی؟ 23 سال کے عرصہ دراز میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وحی کا نزول فرمایا اور یہ کتاب ہوئی۔ تیسرا مقصد والحکمہ، حکمت سے مراد احادیث، اس کتاب کی پختہ تشریح، یہ مقصد رسول اللہ کے مقصد میلاد میں سے شامل ہے۔ اور چوتھا مقصد وہ یزکی، جہالت کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، رواجات اور خرافات کے اندھیرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پاک کرنے کے لیے، تاکہ اپنے امت کو شرک سے پاک کر دے، اپنے امت کو خرافات سے، رواجات سے، بدعات سے کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد میلاد 4 تلاوت قرآن، نمبر 2 تعلیم قرآن، نمبر 3 احادیث، نمبر 4 پاک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں یہ بات آتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو دائیوں نے نہانے کا ارادہ کیا، غیبی آواز آئی کہ نانا نہانا نہیں، بلی طاہرہ و مطہرہ، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ہے، یہ ایسا بچہ ہے خود بھی پاک ہے اور دوسرے احباب کو بھی پاک فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا دین ہم تک پہنچایا۔ ان آیات سے میلاد کا مقصد واضح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ظاہر ہوا، اور قرآن مجید کی اس آیات سے پتہ چلا کہ شریعت وہ معتبر ہے جو قرآن میں ہے یا طریقہ مصطفیٰ میں ہے۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے چند باتیں ملی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ تفسیر قرطبی میں ہے کہ رسول سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے چند عقائد ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رسول سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ انبیاء نظام انسانوں میں سے اللہ نے مبعوث کی، اس میں سے انسانوں میں سے اللہ نے بھیجے تھے۔ وجہ ایک ناری مخلوق ہے جنات ہے، ایک نوری مخلوق ہے فرشتے ہیں، اور ایک خاکی مخلوق ہے انسان ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں جو فضیلت دی ہے وہ انسانوں کو دی ہے۔ وجہ انسان ہی مسجد ملائکہ ہے، فرشتوں نے اگر سجدہ لگایا ہے حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کے سامنے لگایا ہے، انسانوں نے فرشتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام انسان ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں
کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، جس طرح جماعت المسلمین والے ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان انبیاء علیہ السلام۔ دو عقیدے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے مرتبوں میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے درجات بعض پہ بلند کیے ہیں۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ اور چوتھا عقیدہ یہ ہے، پہلا عقیدہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ بولیں کیا ہے؟ انسان ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا، انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے جیسے انسان نہیں بلکہ سب سے افضل ترین انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام۔ تیسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مرتبوں میں بھی فرق رکھا ہوا ہے، تو یہ فرق قرآن سے ثابت ہے۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے بڑھ کر جو مرتبہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تو امام الانبیاء بن گئے۔ اور پانچواں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے افضل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا ہے، تا قیامت کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ آخری نبی اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسولن سے مراد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہے۔ تو اس آخری نبی کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ ختم نبوت کا آج تاریخ 7 دن بھی ہے، تو انشاءاللہ ختم نبوت کی اہمیت پہ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے، عقیدہ تو سب کا ہے لیکن ہمیں اس عقیدے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمارے دل بیٹھنے کو قبول و منظور۔